أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصم. آج ہم چھٹی سحری کی نشست میں موجود ہیں اور اپنی نشست کا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ تیری رحمتوں کا دریا سریعام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا سریعام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے بارے میں, یعنی عشرہ رحمت. عشرہ رحمت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اس عشرے میں ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے, کون سی دعائیں کرنی چاہیے, یہ آج ہم جانیں گے. بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. ان کے لیے کیا حکم ہے, آج اپنی اس نشست میں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں بہت نفیس انسان ہیں, اور جب بھی یہ ان سے میری ملاقات ہوتی ہے, آج پہلا اتفاق ہے کہ میں ان کے ساتھ شو کر رہا ہوں, لیکن جب بھی ملاقات ہوتی ہے میں ان کو دیکھتا ہوں تو ایک بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے کام ہی ایسے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی کراچی. اس کے علاوہ الخدمت جو کہ اس وقت میں بہت کام کر رہی ہے, جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. کراچی میں ان کے جتنے بھی ریلیف کے کام ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کے برابر میں تشریف فرمائے ڈاکٹر مبشر عالم, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل سلیم. پہلی دفعہ ہماری نشست میں آئے ہیں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نبی کا لب پہ جو ذکر غیب
مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غم مدینہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا اور تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پہ خدا نے توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پہ خدا نے وہ حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا کمال آیا وہ حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان قیصر و کسریٰ جن سے لرزا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان قیصر و کسریٰ جن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا اور آخر میں مقطع میں فرماتے ہیں نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب اور آپ کی آواز تو ماشاءاللہ خوبصورت ہے لیکن جو آپ جس طرح پریزنٹ کرتے ہیں جس طرح آپ کا تلفظ کے ساتھ جو آپ کے ہینڈ ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ بہت خوب ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے اور آپ کی جائز خواہشات پوری کرے بہت شکریہ شروع کرتے ہیں اپنے موضوع کو اور نعیم بھائی آپ سے شروعات کروں گا جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ آج پہلی دفعہ میں آپ کا
آپ کے ساتھ ایسے بیٹھا ہوں کہ جب بھی میں آپ کو دیکھتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ میری آپ کی اتنی بات چیت نہیں ہوئی لیکن خوشی ہوتی تھی آپ کو دیکھ کے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ الخدمت تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ پورے سال ریلیف کے کاموں میں ہوتا ہے اور نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں, اور ہم نے بھی الخدمت کے ساتھ کافی کام کیا. اس وقت آپ لوگوں کو کیونکہ جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے اس وقت میں کن مین چیزوں پہ آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ, آپ کی محبت ہے, آپ نے اس کا اظہار کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. دیکھیں اس وقت جو الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے, میں چونکہ یہاں ہم جماعت اسلامی کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, ہمارے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق صاحب نے جب یہ کورونا کا مسئلہ آیا اور لاک ڈاؤن شروع ہوا تو تمام جماعت اسلامی کے تمام جو ہے وہ مراکز سے ان سب کو ہدایت کی کہ سب الخدمت کے رضاکار بن جائیں. اب میں بھی ایک رضاکار ہوں اور ہمارے سارے کارکنان کام کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ اس کام کو ہم نے سنبھالا ہے. سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا کہ لاک ڈاؤن ہوا ہے. اب لاک ڈاؤن ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ تو ڈیلی ویجر ہیں, لوگ تو محنت مزدوری کرنے والے ہیں, فیکٹریاں بند ہو گئیں. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں, سرپرستی کرتے ہیں, کچھ لوگ بالکل بھی انتظار نہیں کرتے, لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیکیداری نظام کے تحت یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے, آپ کو ہی پتہ ہے انڈسٹریز میں چھوٹے دکاندار ہیں, کیا کریں یہ. تو فوری طور پر ہم نے اہل خیر سے اپیل کی اور اپنا جو راشن کا آپریشن تھا وہ شروع کیا. اچھا, راشن کے آپریشن میں الحمدللہ باقی لوگوں نے بھی بہت زبردست کام کیا. چھوٹے چھوٹے محلوں کی سطح پہ لوگوں نے کام کیا اور پھر بڑی بڑی آرگنائزیشن اس کے اندر آئیں. ہم نے ایک اپنی الگ سے ایک چیز یہ بنائی کہ یار ہم اس طرح سے نہیں تقسیم کریں گے کہ ٹرک کھڑا کیا اور جو آئے لے لے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ صحیح لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مستحق نہیں ہو پاتے اور کچھ لوگ 4 4 6 6 8 8 جمع کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے, اور میں نہیں کہتا کہ 100% لیکن کم از کم 90% ہم اس میں کامیاب ہوئے ہوں گے, شاید اس سے بھی زیادہ, کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا سفید پوش لوگوں کو, ان لوگوں کو کہ جو مستحق ہیں, ڈیلی ویجر ہیں, اور پھر ان کو ان کے گھر پہ جا کر دینے کی کوشش. یہی ہمارے سب سے بڑی کوشش, یہی طریقہ بھی ہے کہ, اور کوشش یہ کی ہے کہ کوئی تصویر نہ بنے جب ہم کسی کو دے رہے ہیں. بالکل کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کسی کی عزت نفس مجروح. اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بہت سارے تو وہ ہیں جو پہلے سے بہت غریب اور اس طرح کے لوگ ہیں, لیکن بہت سے کھاتے پیتے لوگ بھی, اب بالکل صحیح بات ہے, چھوٹا دکاندار ہے, ایک آدمی تاجر ہے, کپڑوں کا کام کرنے والا ہے. آج بھی ہمارے پاس انجمن کے لوگ آئے تھے کہ بھائی کھلوائیں کسی طرح, تو وہ بیچارہ کہاں جائے, وہ تو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا, جو دینے والا ہے وہ لینے پر مجبور ہو جائے. تو ایسی سچویشن میں کوئی این جی او, کوئی پارٹی متبادل نہیں ہوتی ریاست اور حکومت کا. انفارچونیٹلی ریاست حکومت کی سطح پر وہ کام نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا. اچھا نہیں, ایک حکومت بھی بات کہہ رہی تھی کہ جی ہم تو الیکشن کمیشن کے تھرو کریں گے, ڈیٹا ہوتا ہے, لیکن اتنا راشن سننے میں آیا کہ اتنے پیسوں کا راشن بڑھ گیا, لیکن انفارچونیٹلی کسی کو ملا نہیں مل رہا ہے بہت سارے لوگوں کو, لیکن حکومت کی طرف سے تو کوئی سسٹم ہی نہیں بن سکا. بالکل, سندھ حکومت نے ہم سے کہا اپلیکیشن بنا رہے ہیں, اس میں آپ ڈیٹا انٹر کریں, پھر ہم وہ ایزی پیسے کے تھرو دیں گے, فلاں, کچھ نہیں چلا. پھر انہوں نے ڈی سیز کے ذریعے سے کیا, جو کرپٹ نظام ہے آپ کو پتا ہے, اس میں بھی بڑی شکایتیں آئی ہیں کہ وہ لسٹیں ہی بنتی رہ گئی. ایک ڈی سی کے علاوہ تقریباً سب 2 ڈی سی یا 1 ڈی سی ایسے جو ہمارے علم میں جنہوں نے ذرا سا اس کا انتظام کیا, باقی کسی نے نہیں کیا. پھر جتنی تعداد یہ بتا رہے ہیں وہ نہیں ایگزسٹ کرتی, وہ جتنا راشن بتاتے ہیں وہ راشن اس بیگ کے اندر موجود نہیں ہوتا. اس میں بھی دھندا چل رہا ہے, اس میں بھی مطلب وہ بلیک مارکیٹنگ. اب ہم نے جو ہے نا کوشش کی کہ یار ایک طرف ہم حکومت کو راستہ دکھائیں, دوسری طرف تعاون کریں کہ یار یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف سیاسی. بالکل, تیسرا کام یہ کہ اپنے حصے کا کام کریں. تو ہم نے ایک تو یہ والا کام کیا, پھر پکا پکایا کھانا دینا گھروں تک پہنچانا. تیسرا کام ہم نے یہ کیا کہ یار جو فرنٹ لائن ہمارے مجاہد ہیں, ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسنگ اسٹاف, ان پر تو آج تک کی تاریخ میں بھی پراپر طریقے سے پی پی ایز نہیں ملے انہیں حکومت کی طرف سے. بالکل, لیکن ان کو ہم نے فوری طور پر جہاں جہاں سے بندوبست کر سکتے تھے کیا, اور ان کو وہ گاؤنز دینا شروع کیے, سینیٹائزر دینا شروع کیے, جو جو ہو سکتا تھا, ماسک دینا شروع کیے, اور یہ کام ابھی بھی جاری ہے. تیسرا کام ہم نے یہ کیا کہ یار ڈس انفیکٹ کرو جگہ جگہ, کیونکہ صرف کرونا ہی نہیں, کوئی بھی انفیکشن اس وقت کسی کو ہو جاتا ہے نا, وہ کرونا کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا اس کا شکار ہو جائے گا. دیکھیں ایک مسئلہ تو ہے, کورونا تو بہت سارے لوگوں کو لگنا ہے, آپ اور میں کتنا ہی تحفظ کر لیں, جب باہر نکلیں گے یہ کام ہونا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امیونٹی ڈیولپ کی جائے اور ادر انفیکشنز ختم کیے جائیں, ہاسپٹل اپنا ورک صحیح سے کریں. تو ہم نے اپنے حصے کا کام کیا, اور ہم نے ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے دفتر, مسجد, مندر, چرچ, پولیس اسٹیشنز, ہاسپٹلز اور کارخانے, سب جگہ جا کر یہ کام کیا, اور آج بھی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اس میں بہت ہی خطرناک بات بتاؤں کہ ایک تو ایک کورونا چل رہا ہے نا, ابھی کچھ عرصے میں یہ گرمی بڑھے گی, ڈینگی والا پرابلم شروع ہو جائے گا. بالکل, تو یہ مچھر تو ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ سب اختیار ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں,
اسپرے تو کوئی بھی کرا سکتا ہے نا, میئر صاحب بھی کرا سکتے ہیں, وہ بھی نہیں کر رہا. اچھا نہیں بھائی, ابھی ہمارے یہاں بات ہوتی ہے کہ یہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے, آج ایک بات ہو رہی تھی کہ شاید ابھی آگے نرمی ہو رہی ہے, پھر کچھ اور فیصلے آ گئے, اور پھر ایک آتا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن. میری سمجھ سے باہر ہے, مجھے اتنا ٹائم ہو گیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوگا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کسے کہتے ہیں؟ یار دیکھیں, افسوس کی بات ہے, اچھا نہیں لگتا ہے اس موقع پر اس رات میں بیٹھ کر ہم اس طرح کی بات کریں, لیکن میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, یہ وفاق اور صوبہ جو ہے نا, یہ پوری قوم کو فٹ بال بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جب سندھ حکومت نے کہا لاک ڈاؤن ہوگا تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں ہوگا. 3 گھنٹے بعد کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی, فیصلہ ہوا, خود حکومت نے اعلان کیا کہ لاک ڈاؤن ہوگا. تو یا تو آپ غلط کہتے ہیں یا آپ غلط کرتے ہیں, اس کا تعین ہماری وفاقی حکومت کو کرنا. آج تک کی تاریخ میں بھی وہ یہ کہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو کچھ اس کے ایفیکٹس آ رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں, وہ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن کہتے وہ ٹھیک ہیں, کرتے وہی ہیں جو. اب اس کا نام بندش رکھ لو, اس کا نام اسمارٹ لاک ڈاؤن رکھ لو, دکاندار تو پریشان ہے نا, تاجر پریشان ہے, ڈیلی ویجر پریشان ہے. آپ کا احساس پروگرام جینوئن طریقے سے سب لوگوں کو ایڈریس نہیں کر رہا, یہ بات مان لیں آپ. آپ کی انٹریز صحیح نہیں ہے, آپ کا پیچھے کا جو پہلا کا ڈیٹا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, وہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر آپ نے جو پیرامیٹرز بنائے کہ کوئی آدمی اگر اس نے ٹریول کیا دبئی کا بھی تو اس کو بھی نہیں دیں گے. بھائی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عمرے کے لیے ٹریول کیا ہوگا, دبئی مزدوری کے لیے ٹریول کیا ہوگا, ادھر ادھر گئے ہوں گے. آپ کے پاس کوئی کیا نظام ہی نہیں ہے, حکومت کے پاس بجلی کا بل دینے کے لیے پورا نظام موجود ہے, گھر کا راشن دینے کے لیے نظام نہیں ہے لوگوں کو. باہر ممالک میں پھر یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کس طرح ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے باہر ممالک میں کہہ رہے ہیں جی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوں گے, وہاں کارآمد بھی ہو رہے ہیں. ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک اسٹائل ہے. آج اٹلی کے میں نے دیکھا ہے, مجھے بدارت تھا کہ اس نے کہا ہے کہ بھائی اب ہمیں کورونا کے ساتھ جینا طے کرنا پڑے گا, اب ہم نہیں روک سکتے, ہمیں کھولنا پڑے گا. امریکہ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں, پوری دنیا کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ نہیں رہ سکتا اس طرح کا نظام. ظاہر ہے تو یہ اب آپ کو تربیت بھی کرنی ہوگی اپنی قوم کی, اور ساتھ میں وہ اقدامات کرنے ہوں گے جس میں اعتماد, جب اعتماد کی فضا ہوگی سب تعاون کریں گے. جب اعتماد نہیں ہو, ایک دن آپ اعلان کریں کہ مسجدیں کھل گئیں, صبح منع کر دیں مسجدیں بند ہو گئیں, اس سے اعتماد پیدا ہوگا. آپ کہتے ہیں ایس او پی پہ عمل کرو, مسجدوں میں عمل ہو رہا ہے, لیکن آپ جو جہاں سرکار موجود ہے وہاں عمل نہیں ہو رہا, تو کون رسپانسبل ہے؟ تو آپ ون سائیڈ ایک طرف لوگوں کو کر کے, اور ڈاکٹروں کو بھی لا کر بٹھا دیتے ہیں آپ. ڈاکٹر یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے سندھ حکومت نے پی پی ای فراہم کیوں نہیں کی, ڈاکٹر یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے ہسپتالوں میں پورا ایکوپ کیوں نہیں کیا گیا, لیکن ڈاکٹر کو علماء کرام کا مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان حالات کے اندر ہم کوئی فتوے بازی کریں اور میں کہوں کہ نہیں سب آ جاؤ جناب, ایسی بات نہیں. ہمارا دین جو احتیاطیں بتاتا ہے ہم سب کو اختیار کرنی چاہیے, اور علماء نے بہت وائز ڈیسیجن لیا, حکومت نے سپورٹ کیا, اگلے دن آپ نے بالکل تلپٹ کر دیا. تو اور آج بھی میں بعض مسجدوں سے شکایت آ رہی ہے کہ حکومت جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بند کر دو, یہ ختم کر دو. یہ کام نہیں چلے گا. آپ کو کورونا کے ساتھ جینے اور ایک سسٹم کو ڈیولپ کر کے ایس او پی کے ذریعے کاروبار بھی کھولنا ہوگا, مارکیٹیں بھی آپ شفٹیں بنا دیں, آپ رات میں کھولیں, کچھ دن میں کھولیں, 6 گھنٹے کی شفٹیں, 2 گھنٹے کا گیپ ڈالیں, کچھ لوگوں کو اس پہ ہو سکتا ہے سب کچھ. اور 19-20 تو ہوگا, 19-20 تو ابھی بھی ہو رہا ہے. آئیے آپ کو اصل میں یہ جو حکمران طبقہ ہے نا, 19-20 کے علاوہ کا نہیں پتا, اس کو اورنگی ٹاؤن کا نہیں پتا, اور 19-20 کو لانڈی کا نہیں پتا, 19-20 کے علاوہ مطلب اپنی دنیا میں. حفیظ بھائی میں نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ کچھ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان جا رہے ہیں خود بند کرانے, خود نہ ماسک پہنے نہ گلف پہنے, اور گورنمنٹ کے اپنے لوگ جو ہیں اس کو فالو نہیں کرتے. جو ڈاکٹرز پنجاب کے یہ اعلان کر رہے تھے کہ جناب بہت خطرناک کام ہو جائے گا مسجدوں میں اور بالکل لاک ڈاؤن ہو جانا چاہیے, ہم میڈیکلی یہ بات بتا رہے ہیں, وہ الحمدللہ ہم سے بھی زیادہ قریب بیٹھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور یہ اس وقت میں گورنمنٹ کو بالکل جی اس چیز میں سوچنا ہے. لیکن جو نعیم بھائی سے میں نے شروعات میں بات کی تھی الخدمت کے حوالے سے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ الخدمت بہت سارے سیکٹرز میں کام کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بنو میں جا کے بھی کام کیا تھا جب وہاں پہ کچھ مسئلہ ہوا تھا, اور الخدمت الگ الگ سیکٹر میں کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بڑی انہوں نے اچھی بات بتائی کہ مستحق لوگوں تک راشن پہنچانا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ راشن بانٹ دیا جاتا ہے یہ سوچ کے کہ ہم پہ کوئی بس یہ نکالنا ہے ہم نے. ثواب یہ نہیں ہوتا, ثواب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ مستحق تک پہنچاؤ, اور مستحق تک پہنچانا ہی اصل چیز ہے. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, بات ہو رہی ہے اشرح رحمت کی. اشرح رحمت سے مراد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت مہینہ جسے آپ رمضان کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بخشش کے پروانی جاری کرنے کے لیے ان کو 3 اشروں میں بانٹ دیا. یعنی کہ آپ دیکھیں تو 10-10 دنوں میں سے بانٹ دیا گیا. مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے زیادہ لوگ
جو ہے وہ فیضیاب ہوں اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتوں کا درجہ ان پر بہائے. تو پہلا جو عشرہ ہے وہ عشرہ رحمت ہے. اب یہاں رحمت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں رحمت سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ بھی بچے کے لیے رحمت ہے, ٹھیک ہے, جس کے گھر میں کھانا نہیں اس کے لیے کھانا رحمت ہے, بے شک, جس کی آنکھیں نہیں ہے اس کے لیے اگر آنکھیں نعمت ہے. لیکن یہ جو رحمت والا مہینہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دنیاوی بھی برکات ہیں اور اخروی بھی برکات ہے. پھر مثال لیتا ہوں, یہ جو آپ ابھی نعیم بھائی جیسے بات کر رہے تھے کہ آج آپ دیکھیں مایوسی کی ایک فضا پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, کیا معاملات ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مومن جو ہے نا وہ کبھی پریشان نہ ہو. کیوں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. قرآن واضح خود فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آج ہمارا کیا حال ہے کہ کرونا ٹھیک ہے ایک وبا ہے, مرض ہے, لیکن احتیاط بھی ہے. لیکن اب کیا ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, جیسے ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی طریقہ کار جو اپنانا چاہیے وہ طریقہ کار اپنا رہی ہے اور ہم پریشان پہ پریشان ہو جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وبا جو ہے نا وہ کافروں کے لیے عذاب ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ فرماتی ہیں, اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. اب رحمت کیسے میں مثال دوں, اسی کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ جو نمازی نہیں تھے وہ نمازی بن گئے. بے شک, اسی کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بولتے تھے وہ سچ بولنے لگ گئے. اسی کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے تھے, میں مثال دیتا ہوں, کہ جو سوچتے تھے کہ غریبوں کی کیا مدد کرنا, آج وہ خود آگے بڑھ کر حصہ ملا رہے ہیں. تو بہت سے لوگوں کے لیے رحمت بن گیا. اور پھر ایک اور مثال دوں, جو اپنے شہر میں رہتا ہے نا اور حفاظتی, تو اللہ اس کو شہیدوں جیسا درجہ دیتا ہے. تو شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, آپ مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر وہی بات ہے کہ حکمران ہو یا آپس میں یہ مایوسی جو پھیل رہی ہے, آپ یقین مانیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ یہ اس مہینے میں اگر یہ وبا آئی ہے تو یہ رحمت کا عشرہ, میرا وجدان بھی کہتا ہے, میں نے کہا تھا نا کہ رمضان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ جلا دینے کے ہو رہے ہیں, رمضان سے نکلا ہے, تو مجھے یقین کامل ہے کہ یہ مہینہ اس وبا کو جلا دے گا. لیکن آپ اپنے اندر وہ محبت اور وہ رحمت کی طرف تو رکھیں جو اللہ نے اس عشرے میں رکھی ہے. پھر ایک مثال دیتا ہوں, ابھی جیسے یہ خدمت کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نے فرمایا کہ جو کسی مومن کی دنیا کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اخروی حاجت کو پوری فرما دیتا ہے, یعنی قیامت کی حاجت. اسی طریقے سے جو اب مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جب تک کہ وہ مدد کرتا رہتا ہے. اب یہ جو کام کر رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں یا کوئی بھی کر رہا ہے, ہمارے شیخ صاحب کر رہے ہیں, جو مسلمان بھائی کی جس طرح آپ ہیلپ کر سکتے ہیں آپ اس کا طریقہ کار یہ دیکھ لیا, اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا. تو اگر کسی کا آج جو صورتحال ہے کہ آپ, میں جو اس لیے کہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دکانیں بند ہیں, لوگ کاروبار نہیں کر رہے, لوگ پریشان حال ہیں, اب ہم ان کو اور مایوس نہ کریں بلکہ ان کو جینے کی تمنا تو دیں کہ بھائی تم پر اللہ کی رحمت ہے, تم جی تو رہے ہو. بے شک, اور اس میں رحمت کا ایک, ابھی جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جہاں پر بہت ساری پریشانیاں ہیں وہیں پہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی. تو میں نے ایک چیز نوٹس کی تھی کہ ابھی کیونکہ فیکٹریاں بند ہیں, ٹھیک ہے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن ماحولی آلودگی جو ہے, ماحولیاتی آلودگی میں بہت فرق آیا ہے, اوزون لیئر میں فرق آیا ہے, پھر جو بیچارے چرند پرند تھے ان کو بڑا چینج آیا. تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیز بھی پازیٹیو پوائنٹ بھی دیکھنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, ابھی ہمارے کراچی میں بھی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نعیم بھائی نے بھی بتایا کہ بڑا لوگوں نے بھی آگے بڑھ کے کیا اور لوگوں نے زکاتیں بھی نکالی, لوگوں کی مدد بھی کری. اس عشرے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیرات دینا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ٹی وی نیوز کے توسط سے, شریف بھائی آپ کی توسط سے نعیم بھائی سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی, ان کا دیدار ہوا. پہلے تو یہ بتا دوں الخدمت میں کوئی نو ڈاؤٹ جو ہم کراچی میں دیکھتے رہے بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہی مختلف شعبوں میں کام ہوتا ہے. یہ جو حالت جنگ ہے کرونا سے جو جس وقت ساری قوم اس کا شکار ہے, لیکن عام دنوں میں بھی الخدمت کے جو کام ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ وہ قابل تحسین ہے, قابل ستائش ہے اور ایک منظم جماعت ہے. بالکل بے شک, آپ اس جماعت کے الخدمت کے کسی بھی کارکن سے ملاقات کریں گے یا کسی عہدیدار سے ملاقات کریں گے تو ایک اپنائیت, ایک محبت, ایک خلوص نظر آتا ہے, بناوٹ نظر نہیں آتی. اچھا, یہ کام جتنا تھا یہ ریاست کا کام تھا, لیکن ریاست ناکام ہو چکی ہے لوگوں کو کھانا فراہم کرنے میں, تو این جی اوز نے اور مخیر حضرات نے مل کر یہ بیڑا اٹھایا. اس عشرے میں عام دنوں میں تو افضل ترین عبادت کہا گیا ہے خدمت خلق کو, افضل ترین عبادت.
اور ان دنوں میں تو ہر نیکی کا جب 1000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے تو کسی بھوکے کو سحری کرا دینا، کسی روزہ دار کو افطار کرا دینا، تو آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہوگا. اور ہم اجر و ثواب پہ بھی نگاہ نہ رکھیں، وہ دینا پروردگار عالم کا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا ہمسایہ، ہمارے محلے دار، ہمارا علاقے والا کوئی بھوکا اس کے بچے تو نہیں رہ گئے آج. بالکل جی، یہ تمام چیزیں اس چیز کا جو درد ہے نا، ہم سب کو یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور خیرات کی جو میں نے بات کی، تو جب ظاہر ہے آپ ویسے عام دنوں میں نکالتے ہیں اس کا ہی بہت ثواب ہے، تو ابھی تو یہ وہ مہینہ چل رہا ہے کہ ایک نیکی کریں تو کئی گنا آپ کو ثواب ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں ہمارے اوپر رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ ہم ایک گلاس اگر کسی کو پانی بھی پلا دیں گے تو ہمیں پتہ نہیں کتنا ثواب مل جائے گا. جتنا ثواب کما سکتے ہیں اس مہینے میں کمائیں، کیونکہ ہمیں اپنے اگلے پل کا پتہ نہیں، اگلے سال پتہ نہیں ہم ہوں نہ ہوں. تو جو بھی ٹائم ہے اس کو بھرپور طریقے سے جئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اب وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.